کلی مغموم ہے کہ پاس بار رخصت ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزما لے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو گویا زندگی کا وہ سفر جو انسان کی پیدائش سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا اختتام موت پر ہے، اور پھر ایک نئی زندگی کی طرف اور ایک نئے سفر کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ لیکن کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ جن کی زندگی بامقصد ہو، جو کسی مشن اور ویژن کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہوں۔ ماضی قریب کی ایسی ہی شخصیتوں میں سے ایک بہت ہی نمایاں نام اور قابل اعتبار اور باوقار نام حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ بہار کی مردم خیز سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، اور جس خطے میں آپ بھیجے گئے یا جس خطے کو آپ نے دینی خدمت اور اس کی علمی نشو و نما کے لیے آپ نے اپنی زندگی صرف کی، وہ مدھوبنی اور اس کے گرد و پیش کا خطہ ہے۔ حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی نے وہاں مدرسہ چشم فیض ململ کے نام سے جو ایک بہت ہی معروف اور قدیم ادارہ ہے، اس ادارے کی ذمہ داری سنبھالی، اس میں ایک نئی جان پھونکی اور اسے مکتب سے ایک جامعہ میں منتقل کر دیا۔ حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی دارالعلوم دیوبند کے نمایاں فارغین میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم اور دین کی نشر و اشاعت میں لگائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے سینکڑوں گھروں میں اور ملک کے مختلف حصوں میں علم دین کے چراغ روشن ہوئے، گھر گھر قرآن و حدیث کے دیے جلائے گئے، اور اس روشنی سے چند افراد اور چند سو افراد نہیں بلکہ ہزاروں افراد نے فائدہ اٹھایا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی رحمہ اللہ کا ایک ممتاز خاصہ یہ تھا، اور ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ ہر طرح کی تنگ نظری اور مسلکی تعصب سے بلند ہو کر پوری امت کے لیے کام کرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے تعلق اور محبت رکھنے والے لوگوں میں ہر مسلک کے افراد ہیں، اور وہ سب کے سب ان کے قدرداں سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تیسرا نمایاں وصف حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کسی ایک دائرے تک محدود نہیں رکھا۔ جہاں دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں حصہ لیا، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے رفاہی، انسانی اور فلاحی و اصلاحی کام بھی بڑے پیمانے پر کیے۔ کتنے غریب گھروں میں ان کے ذریعے سے چولہے جلا کرتے تھے، کتنے یتیموں کی انہوں نے کفالت کی، اور کتنی بیواؤں کا خرچ انہوں نے اٹھایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح لڑکوں کی تعلیم کا نظم کیا، وہیں انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم، دینی تربیت کے لیے ایک بہت ہی بڑا مدرسہ قائم کیا، مدرسہ فاطمۃ الزہرا، اور یہ اس علاقے کا ایک نمایاں اور بہت ہی منفرد ادارہ تھا۔ یہاں بیک وقت طالبات کو دینی اور عصری تعلیم فراہم کی جاتی تھی۔ حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام، ان کا مشن اور ان کی زندگی کا ویژن ہنوز ہمارے درمیان موجود ہے۔ جو لوگ ان سے محبت رکھتے تھے، جو ان کے علمی و فکری وارث بنے، اور جو ان کی آل اولاد ہیں، خاص طور پر برادر مکرم جناب مولانا فاتح اقبال ندوی صاحب، جو ایک ہونہار اور بہت قابل نوجوان ہیں، اور پورے علاقے میں دین کی تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت میں بڑا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب ان کی اس علمی اور فکری اور دینی میراث کے
اصل میں پاسدار اور اس کے وارث ہیں. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی کے اس مشن کو جاری رکھیں، اس کو مدد پہنچائیں اور اس مشن کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور خاص طور پر مدرسہ چشمہ فیض ململ اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ فاطمۃ الزہرا، ان دونوں کی تعمیر و ترقی میں اپنا نمایاں اور اچھا کردار ادا کریں کہ یہی اپنے بزرگوں سے محبت اور ان کو ایصال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی ہمارے درمیان سے گزر گئے، انہوں نے داغ فراق دے دیا، لیکن ہر ایک کو اس دنیا سے گزرنا ہے، لیکن ان کی یہ یادگار اور ان کی جو خدمات کا دائرہ تھا وہ ہمارے درمیان زندہ ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ہمیشہ زندہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کی تمام تر خیر کے کاموں کو قبول فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وتجاوز عن سیئاتہ یا ارحم الراحمین. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع ملی کہ ہم سب کے ہر دل عزیز اور مدرسہ چشمہ فیض کے محتمم جناب مولانا وسیع احمد صدیقی صاحب دنیا سے رخصت فرما گئے. مولانا وسیع احمد صدیقی ایک جلیل القدر عالم تھے. انہوں نے مدھوبنی کے علاقے میں تعلیم کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کے ذریعے سے جہاں لڑکوں کی تعلیم کا انتظام ہوا وہیں لڑکیوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہوا. فاطمۃ الزہرا نامی ایک ادارہ قائم کیا اور وہاں سے سینکڑوں لڑکیاں فارغ ہو کر مسلم خاندانوں میں دینی تعلیم کو عام کر رہی ہیں. تعلیم ان کا مشن تھا، تعلیم ان کی غذا تھی، تعلیم ان کی روح تھی اور اسی کے ذریعے سے وہ جیتے تھے. الحمدللہ آخری مرحلے تک انہوں نے اس کو جاری و ساری رکھا اور اپنے بعد میں آنے والی نسل کو اسی پر گامزن کیا. مولانا وسیع صاحب سے ہمارا تعلق اسی وقت سے ہے جب میں ندوے آیا. ہمارے بعض احباب جیسے مولانا عبدالخالق کامل ندوی ان کے عزیز تھے، تو ان کے واسطے سے مولانا وسیع صاحب سے رابطہ ہوا. ماشاءاللہ پہلی ہی ملاقات جب ہوئی تو ان کی محبت اور ان کا تعلق بہت زیادہ اثر انداز ہوا، اور پھر اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوتی تو اپنی عجیب اپنائیت کا احساس ہوتا. وہ ہنسمکھ رہتے اور خلیق اور ملنسار انسان تھے. چھوٹوں کی مت افزائی کرنا ان کا مزاج تھا. بارہا مسجد میں ملاقات ہوتی تو سرگرمیاں جو کچھ ہوتی اس کو سن کر بہت خوش ہوتے اور ندوے کی فکر کے علمبردار تھے. ماشاءاللہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہونے کے باوجود ندوے کے ایک ملحقہ مدرسے کے ذمہ دار تھے اور تقریباً 28 سال سے وہاں مسلسل وہاں سے بچے ندوے آ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. الحمدللہ وہاں کے جو طلباء آئے ان طلباء نے ندوے میں خاص نام پیدا کیا، چاہے وہ ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہو یا تعلیم کے حوالے سے ہو. ماشاءاللہ ایک بہت خلیق انسان، بہت غمگسار انسان اور بہت اچھا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے جانشین کو اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو انہی کی طرح بلکہ ان کے بنائے ہوئے نقوش پر اور خطوط پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.